قوم عاد کو بڑی بڑی طاقت دی تھی، اللہ تعالیٰ نے مال و دولت بھی دیا تھا، اور جسمانی اعتبار سے بھی بڑے مضبوط لوگ ہوتے، 3-3 4-4 من کا پتھر ایسے اٹھا کے ایسے پھینک دیا جیسے ہم کنکری کو پھینکتے۔ تو اللہ تعالیٰ نے بھی ان سے اپنی نعمتوں کو چھیننا شروع کیا۔ کیا کیا؟ اللہ نے بارش کے نظام کو روک دیا، بارش نہیں ہوئی، اور قحط سالی 3 سال تک مسلسل بارش نہیں ہوئی، 3 سال تک۔ تو آواز آئی کہ ہاں بھائی کیا چاہتے ہو، تمہاری بستی کے اوپر، تمہارے علاقوں پہ کون سا بادل برسے؟ کالا بادل، سرخ بادل یا سفید بادل؟ انہوں نے کہا سفید میں تو ہوگا کچھ نہیں، پانی ہی نہیں ہوگا۔ 7 راتیں اور 8 دنوں تک یہ ہوا کا عذاب چلا، اور ہوا اتنا سخت اور گرم تھی، ان کو اٹھایا نیچے سے، جیسے تیز آندھی آتی ہے نا تو درختوں کے ٹہنیاں ٹوٹ کر گر جاتی ہیں اور درخت جڑوں سے اکھڑ جاتے۔ اللهم صل على سيدنا محمد يا رب صل۔ سورۃ الشعراء آیت نمبر 136 سے 140 تک حضرت ہود علیہ السلام اور ان کی قوم کا واقعہ بیان ہو رہا ہے۔ حضرت ہود علیہ السلام نے قوم کو اللہ کی توحید کی دعوت دی، اور جو وہ لوگ فضولیات میں لگے ہوئے تھے ان سے روکا، اور پھر اللہ کے انعامات بھی یاد دلائے کہ بھئی اللہ کے کتنے تمہارے اوپر انعامات ہیں۔ تو قوم نے آگے سے جواب دیا، قالوا سواء علینا اوعظت ام لم تکن من الواعظین۔ کہنے لگے ہود علیہ السلام، آپ ہمیں نصیحت کریں یا نہ کریں، ہم آپ کی بات ماننے والے نہیں۔ ان ھذا الا خلق الاولین، یہ پرانے پہلے لوگوں کی عادت چلی آ رہی ہے کہ ایسے عذاب سے ڈرایا کرتے تھے کہ بھئی نہیں مانو گے عذاب آ جائے گا، یہ ہوگا فلاں ہوگا۔ کہنے لگے من اشد منا قوہ، ہمارے پاس تو بڑی طاقت ہے، ہم سے بڑا طاقتور کون ہے؟ کوئی ہے ہی نہیں جو ہمیں عذاب دے، کون ہے ہم سے بڑا جو ہمیں پکڑے؟ من اشد منا قوہ، کہنے لگے ہم سے بڑے طاقتور کون ہے؟ اللہ نے ان خبیثوں کو بڑی طاقت دی تھی، قوم عاد کو بڑی بڑی طاقت دی تھی، اللہ تعالیٰ نے مال و دولت بھی دیا تھا، اور جسمانی اعتبار سے بھی بڑے مضبوط لوگ ہوتے، 3-3 4-4 من کا پتھر ایسے اٹھا کے ایسے پھینک دیا جیسے ہم کنکری کو پھینکتے، آرام سے درختوں کو پکڑتے تھے اور ہلا ہلا کے اس کو جڑوں سے نکال دیتے تھے، اتنا طاقتور قوم تھی۔ کہنے لگے ہود علیہ السلام کوئی عذاب وغیرہ نہیں، آپ ہمیں ڈرائیں نہ ڈرائیں، آپ ہمیں نصیحت کریں، ہمارے پاس کوئی دلیل تو لائے نہیں آپ۔ اور پھر ما نحن بتارکی آلہتنا عن قولک، تیرے کہنے سے ہم ان بتوں کو، اپنے معبودوں کو نہیں چھوڑنے والے، تمہارے کہنے پہ ہم اپنے باپ دادے کے مذہب کو چھوڑ دیں کیا؟ ہم نہیں چھوڑنے والے باپ دادا کی مذہب کو، باپ دادا کی رسومات کو ہم تمہارے کہنے پہ نہیں چھوڑتے۔ اللہ معاف فرمائے، جب انسان گناہ کرتا ہے پھر اللہ رب العزت اس سے جو ہدایت والی نعمت ہے وہ چھین لیتے۔ حالانکہ اللہ کے نبی کتنا خیر خواہ ہیں، کتنی خیر خواہی سے ان کی جو ہے نا نصیحت کر رہے ہیں، ان کو دین کا راستہ سکھا رہے ہیں، آخرت اور دنیا کی کامیابی کے گر بتا رہے ہیں، لیکن آگے سے صاف جواب کیا دے رہے ہیں؟ جی آپ ہمیں ڈرائیں نہ ڈرائیں، ہم نہیں بات ماننے والے نہیں ہیں، تمہارے کہنے سے ہم باپ دادا کی رسموں کو نہیں چھوڑتے 1 منٹ کے لیے۔ اور پھر کہنے لگے وما نحن بمعذبین، عذاب ہمارے اوپر آنے والا بھی نہیں ہے، ہم عذاب والے بھی نہیں، ہاں کہ ہمارے اوپر عذاب آ جائے۔ اللہ معاف فرمائے، یہاں ٹھہر کر ہم ذرا اپنا مسلمانوں کا تجزیہ کریں تو بالکل وہی باتیں نظر آتی ہیں ہمارے اندر جو پچھلی قوموں کی ہلاکت کا سبب بنی تھی، کہ انبیاء آتے تھے، ان کو جو ہے نا اللہ کے دین کی دعوت دیتے تھے، وہ اپنی روش کو نہیں بدلتے تھے، اپنی روش کو، اپنے باپ دادا کے طریقوں کو نہیں بدلتے تھے، کہ نہیں جی ہمارے باپ دادا کوئی بے وقوف تھوڑے تھے۔ اللہ معاف فرمائے، ہونا تو یہ چاہیے تھا بندہ دیکھتا کہ بھائی کون سا راستہ حق ہے، حق کی تلاش شروع کرتا، لیکن وہ انہوں نے اپنی روش کو نہیں بدلا۔ آج ہم مسلمان بھی اللہ معاف فرمائے اسی روش پہ چل پڑے، ہمارے پاس اللہ کا قرآن بھی ہے،
اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا پیارا طریقہ بھی ہمارے پاس ہے، اور ہم مسلمان جو ہے نا اپنے آپ کو بدلنے کی کوشش نہیں کرتے۔ علماء بھی آتے ہیں، دین والے بھی آتے ہیں ہمارے پاس پہنچانے کے لیے، ہمارا رویہ وہی ہے کہ جی بس مولوی ایسے کہتے رہتے ہیں، جی کوئی کچھ بھی نہیں ہے ایسے، یہ مولویوں کی باتیں ہیں ایسے۔ بہت سارے لوگوں کی زبانی ایسے سنا، یہ جی مولوی ایسے کہتے رہتے ہیں، یہ تو فالتو لوگ ہیں، آ جاتے ہیں۔ دین کی بات سکھانے والے تبلیغی جماعت والے آتے ہیں نا بھائی، تو لوگ کہتے ہیں یہ تو فارغ لوگ ہیں، اٹھ کے چل پڑتے ہیں، ہم تو بڑے کام والے لوگ ہیں، اور یہ مولوی ایسے کہتے رہتے ہیں۔ اللہ معاف فرمائے، جب آدمی اس حد تک تکبر میں چلا جاتا ہے، پھر اللہ تعالیٰ اس کو محروم کر دیتے ہیں ہدایت کی نعمت سے، قرآن سمجھنے کی نعمت سے اللہ محروم کر دیتے ہیں، حدیث سمجھنے کی نعمت سے اللہ محروم کر دیتے ہیں۔ پھر کل قیامت کے دن کیا کہیں گے؟ قالوا لو كنا نسمع او نعقل ما كنا في اصحاب السعیر۔ کل قیامت میں جب اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو ڈالیں گے نا جہنم کے اندر، وہ حسرت اور افسوس کریں گے، لو كنا نسمع، کاش ہم انبیاء کی، علماء کی باتوں کو سن لیتے، او ناقل، ہم ان کو سمجھتے، ما كنا فی اصحاب السعیر، آج جہنم میں نہ جلتے ہم۔ لیکن بعد کا پچھتاوا کس کام آئے گا؟ آج ہم اکثریت مسلمانوں کی یہی ہے، قرآن سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں ہم لوگ، کتنی آبادی ہے مسلمانوں کی آپ دیکھ لیں، ہاں کہاں پہ جو ہے نا چلیں، یہاں تو چلو اس مسجد کے اندر ہم نے درس قرآن کا سلسلہ رکھا ہے، وہ بھی کتنی ساتھی بیٹھتے ہیں آپ خود ہی اندازہ لگائیں، اور پھر پورے مسلمانوں کے علاقے بھرے پڑے ہیں، کوئی قرآن سننے کی سمجھنے کی کوشش نہیں کرتا۔ زیادہ زیادہ ہم بڑا تیر مارتے ہیں تو اتنا کر لیتے ہیں، کبھی تلاوت کر لیتے ہیں۔ کہ صرف تلاوت کرنے سے اللہ کے قرآن کا حق ادا ہو جاتا ہے کیا؟ قرآن اللہ نے صرف تلاوت کے لیے تو نہیں بھیجا، قرآن تو ہدایت کی کتاب ہے۔ جب تک قرآن کو نہیں سمجھیں گے، نہیں پڑھیں گے، قرآن پہ عمل نہیں کریں گے، قرآن کا حق ادا نہیں ہوگا۔ تو وہ بھی یہی کہنے لگے، آج ہم مسلمانوں کا بھی یہی رویہ ہے، ہاں بیان سنتے ہیں، علماء کی باتیں سنتے ہیں، لیکن اپنے آپ کو بدلنے کی کوشش نہیں کرتے۔ وہی ہے نا، آپ واز کریں یا نہ کریں، آپ نصیحت کریں نہ کریں، مولوی صاحب آپ جو کچھ کہتے ہیں ٹھیک ہے، لیکن ہم بدلنے والے نہیں ہیں۔ تو بہرحال اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَكَذَّبُوا، انہوں نے اللہ کے نبی حضرت ہود علیہ السلام کو جھٹلا دیا، بات ہی نہیں مانی۔ اب اللہ تعالیٰ نے پھر ان کو ہلاک کیا۔ جب انہوں نے، اللہ تعالیٰ دنیا کی نعمتیں دیتے ہیں ایک حد تک، جب انسان حد سے بڑھتا ہے پھر اللہ وہ نعمتیں چھیننا شروع کر دیتے۔ ہماری آنکھوں کے سامنے ایسے لوگ موجود ہیں، اللہ نے مال و دولت کی کثرت دی، لیکن گناہوں کے اندر مال کو خرچ کیا، اپنی جوانی کو گناہوں کے اندر ضائع کیا، اپنی زندگی کے قیمتی لمحات کو اللہ کو ناراض کرنے کے اندر لگایا۔ اللہ نے آنکھوں کی نعمت چھینی، چلنے کی نعمت چھین لی، فالج گر گیا، اور اس قسم کی نعمتیں، پھر آدمی کو اپنے سنبھلنے کا ہوش بھی نہیں رہتا۔ تو اللہ تعالیٰ نے بھی ان سے اپنی نعمتوں کو چھیننا شروع کیا۔ کیا کیا؟ اللہ نے بارش کے نظام کو روک دیا، بارش نہیں ہوئی، اور قحط سالی 3 سال تک مسلسل بارش نہیں ہوئی، 3 سال تک۔ اب 6 مہینے بارش نہ ہو تو آدمی مرنا شروع ہو جاتا ہے، قحط سالی شروع ہو جاتی ہے۔ اب 6، اور ان کا گزر اوقات بھی انہی پہ تھا نا، بارش کے پانی پہ تھا۔ عدن اور عمان ان علاقوں میں رہنے والے تھے، تو بارش جب رک گئی 3 سال تک، یہ بھوکے مرنے لگے، اور اتنا طاقت نہیں تھی کہ اٹھ کے چل سکے، اتنا کمزور ہو گئے۔ پھر اس وقت ان کا عام روٹین ہوتا تھا کہ جب کوئی مصیبت آتی، کوئی پریشانی آتی، تو جا کے وہ لوگ آتے تھے کعبۃ اللہ میں۔ اس وقت کعبۃ اللہ تو حضرت آدم علیہ السلام کے دور سے بنا آیا ہے نا، تو کعبۃ اللہ میں آ کے دعائیں کرتے اللہ تعالیٰ سے۔ تو انہوں نے ایک وفد بھیجا قوم عاد نے کہ بھئی جا کے کعبۃ اللہ میں دعائیں کریں اور بارش کی دعا کریں کہ اللہ بارش نازل فرمائے۔ تو 70 آدمیوں کا قافلہ، قوم عاد کا 70 آدمیوں کا قافلہ آیا حرم کے اندر کعبۃ اللہ میں۔ وہاں ان کے قوم کا آدمی تھا معاویہ، اس کے پاس ٹھہرے، تو اس نے کہا کہ بھی میری قوم کے لوگ آئے ہیں، میرے علاقے کے لوگ آئے۔ انہوں نے ان 70 آدمی کی وہ مہمان نوازی کی، کھانا بھی خوب کھلایا، شرابیں بھی پلائیں، شراب تو ویسے پیتے تھے۔ اور وہ لوگ جس مقصد کے لیے آئے تھے نا، دعا کرنے کے لیے کہ اللہ بارش نازل کرے، وہ مقصد ہی بھول گئے۔ 1 مہینہ تک ان کو یاد ہی نہیں آیا ہم کیوں آئے، تو عیاشی مل رہی تھی نا، ہاں عیاشی میں اللہ تھوڑے یاد آتے ہیں۔
پھر جب وہ تنگ آ گیا نا جو مالک تھا وہاں کا رہنے والا، یہ تو جان ہی نہیں چھوڑتے، جس مقصد کے لیے آئے تھے وہ دعا ہی نہیں کر رہے، تو راتوں کو گانے سنتے اور شراب پیتے اور دنوں کو ایسے مستیاں اڑاتے، تو اس نے اپنی لونڈیوں کو گانا سکھایا اور اشعار لکھ کر دیے کہ بھئی یہ اشعار کہو کہ تم کس مقصد کے لیے آئے ہو، تمہاری قوم ادھر مر رہی ہے اور تم دعا کے لیے آئے تھے، مقصد بھول گئے۔ تو لونڈیوں نے جب یہ گانا گایا نا تو ان کو پھر ہوش آیا، اوہو مہینہ ہو گیا ہم ادھر پڑے ہوئے، ہم تو دعا کرنے آئے تھے۔ انہوں نے دعا کی کہ اللہ بارش نازل فرما، مہربانی کر، ہم مر رہے ہیں۔ 3 بادل اٹھ کے آئے، ایک سیاہ بادل تھا، ایک سرخ بادل تھا اور ایک سفید بادل تھا۔ تو آواز آئی کہ ہاں بھائی کیا چاہتے ہو، تمہاری بستی کے اوپر، تمہارے علاقوں پہ کون سا بادل برسے، کالا بادل، سرخ بادل یا سفید بادل؟ انہوں نے کہا سفید میں تو ہوگا کچھ نہیں، پانی ہی نہیں ہوگا، اور سرخ میں ہو سکتا ہے کوئی عذاب ہو، سرخ بھی نہیں۔ انہوں نے کہا اللہ یہ سیاہ بادل ہمیں چاہیے۔ آواز آئی اس سیاہ بادل کے اندر تو اللہ کا عذاب ہے۔ اب انہوں نے خود ہی مانگا تھا، اب ان کی بستیوں کے اوپر یہ اللہ کا عذاب آیا۔ اللہ تبارک و تعالی نے جو ہے نا ہوا کا عذاب بھیجا، یہ ہوا تھی۔ اب جب ان کی بستیوں کی طرف یہ بادل اٹھ کے آ رہا تھا نا تو بڑے خوش ہوئے، ریح، ہاں، قالوا ھذا عارض ممطرنا، کہنے لگے یہ بارش آ گیا، بادل آ گیا ہماری بستی پہ برسے گا۔ اور پہلے تو ٹھنڈی ٹھنڈی ہوا اس کے نیچے چلی نا تھوڑی سی، اور گرمی سے ویسے ہی مر رہے تھے وہ لوگ، تو اس بادل کے نیچے سارے جمع ہو گئے۔ اب آئی اللہ کا عذاب، تھا ہوا کا عذاب۔ 7 راتیں اور 8 دنوں تک یہ ہوا کا عذاب چلا، اور ہوا اتنا سخت اور گرم تھی، ان کو اٹھایا نیچے سے، جیسے تیز آندھی آتی ہے نا تو درختوں کے ٹہنیاں ٹوٹ کر گر جاتی ہیں اور درخت جڑوں سے اکھڑ جاتے ہیں، تو ایسے ہوائی، یہ بڑی طاقتور لوگ تھے نا، ہوا نے ان کو نیچے سے اٹھایا اس اور آسمانوں تک لے جا کر پھر ہوا جو ہے نا نیچے ان کو پٹکتی تھی، اور اتنا دور سے آدمی گرے تو آدمی کا جسم بچے گا؟ 2 منزلہ عمارت سے آدمی گر جائے تو ہڈیاں ٹوٹ جاتی ہیں، اور یہ اوپر آپس میں ٹکرائے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہاں کأنہم اعجاز نخل خاویہ، ایسے پڑے ہوئے تھے جیسے درخت اندر سے کھوکھلا ہو جائے اور پڑا ہوا ہو، درخت کے اندر کچھ بھی نہ ہو، اور ایسے یہ تباہ و برباد ہو گئے۔ اللہ تعالیٰ نے یہی فرمایا فَكَذَّبُوهُ فَأَهْلَكْنَاهُمْ، انہوں نے جھٹلایا، ہم نے ان کو ہلاک کیا۔ حضرت ہود علیہ السلام بھی اس بستی میں تھے۔ جب عذاب آئے نا، ہوا شروع ہوئی، تو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ میرے ہود جو مسلمان ہیں ان کو لے جائیں ایک باغ کے اندر۔ حضرت ہود علیہ السلام اپنے ایمان والے مسلمانوں کے ساتھ جو ہے نا ایک باغ کے اندر رہے، اور وہاں باغ کے اندر ان کو بڑی میٹھی میٹھی ٹھنڈی ٹھنڈی ہوا لگ رہی تھی، وہ تو مزے سے رہ رہے تھے، اور باقی علاقے کو، پورے علاقے کو عذاب نے لپیٹ لیا۔ اب وہ جو قوم کہتی تھی من اشد منا قوہ، ہم سے بڑا طاقتور کون ہے؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا الذی خلقہم هو اشد منہم قوہ، جس اللہ نے پیدا کیا وہ اللہ ان سے زیادہ طاقتور۔ جب عذاب کے فرشتے کو اللہ نے حکم دیا کہ بھئی ہوا کا عذاب چھوڑو، انہوں نے عرض کیا کہ اللہ کتنا ہوا کے خزانوں میں سوراخ کروں، اتنا سوراخ کروں جیسے بیل کے ناک کا سوراخ ہوتا ہے، یہ گائے بیل ہوتے ہیں نا، اس کے ناک کا سوراخ اتنا بڑا ہوتا ہے نا، اللہ اتنا سوراخ کروں اس خزانے میں، ہوا والے میں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا پھر تو دنیا میں کوئی چیز بھی نہیں بچے گی، اتنا سوراخ کرو جیسے یہ انگوٹھی کا حلقہ ہوتا ہے، چھوٹا سا اتنا سوراخ، انگوٹھی کا جتنا حلقہ ہوتا ہے اتنا سوراخ کرو۔ تو حضرت وہ ہوا کے جو فرشتے تھے، اس نے انگوٹھی کے حلقے کے برابر اس ہوا کے خزانے میں سوراخ کیا، تو ہوا نے یہ حال کیا کہ ساروں کو پٹک کے ختم کر دیا، اور بھیجے ان کے دماغ باہر نکل آئے، اور اعضاء ٹوٹ کر ایک طرف ہو گئے، بکھر گئے، پتہ ہی نہیں چلتا کہ یہ قوم عاد تھی۔ ان فی ذلک لآیہ، اس میں بڑی عبرت کی نشانیاں، یہ جو واقعہ ہم نے بیان کیا۔ آج دنیا کے اندر فرعون بن کے نہ رہو، اللہ کے نافرمان بن کے نہ رہو۔ آج سے پہلے ہماری عمر ہے، ہاں 60 سال، 70 سال، 80 سال، 40 سال، 30 سال، ہاں آج سے 100 سال پہلے اس دنیا کو آباد کرنے والے اور تھے، ہمارا نام و نشان بھی نہیں تھا، اور 100 سال کے بعد ہمارا نام لینے والا بھی کوئی نہیں ہوگا۔
مزید 100 سال گزرنے پر کوئی نام لینے والا نہیں ہوگا کہ اس علاقے کے اندر کوئی عبد القیوم بھی آیا تھا، کوئی فلاں بھی آیا تھا، فلاں بھی آیا تھا، کوئی نام لینے والا نہیں ہوگا۔ اللہ اور آبادیاں لے آئیں گے، اور یہاں رہنے والوں کے لیے یہ عبرت ہے کہ اپنی زندگی کے ایام کو قیمتی بناؤ، اللہ اور اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت سے باز آ جاؤ۔ لیکن ان عبرت کدو کو دیکھ، دنیا ایک بڑی سبق کی جگہ ہے۔ اگر ہم غور کریں نا، ایک بادشاہ دوسرے کو قتل کر کے اس تخت کے اوپر بیٹھتا ہے، یہ نہیں سمجھتا یہ تخت تو خونی تخت ہے، ایک قتل ہوا تو میں آیا، اور میں بھی قتل ہوں گا تو اور آ جائے گا۔ لیکن عبرت حاصل نہیں کرتے۔ ہم بھی یہاں رہ رہے ہیں، ہمیں بھی عبرت ہونی چاہیے نا کہ آج ہم ہیں، پہلے نہیں تھے، آج ہم ہیں، کل نہیں ہوں گے۔ کیا ساتھ جائے گا ہمارے؟ مال و دولت؟ مال و دولت ساتھ لے جائے گا؟ نہ نہ نہ، انسان کے اعمال ساتھ جائیں گے، انسان کے اعمال ساتھ جائیں گے۔ یہ ہاں، اگر مال و دولت کو اللہ کے رضا والے کاموں میں لگا گیا تو یہ اس کی ترقی درجات اور نجات کا سبب ہوگا۔ اپنی جان کو بھی، اپنے مال کو بھی اللہ کے لیے قربان کرنا اور اللہ کے راستے میں لگانا سیکھیں۔ لیکن اللہ فرماتے ہیں عبرت کی جگہ ہے، وَمَا كَانَ أَكْثَرُهُم مُؤْمِنِينَ، لیکن اکثر لوگ پھر بھی ایمان نہیں لاتے۔ کتنا کم نصیبی ہے۔ وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَزِيزُ، تیرے رب بڑے زبردست ہیں، پکڑنا چاہیں تو کوئی روک نہیں سکتا۔ الرحیم، بڑے رحمت والے بھی ہیں، پھر بھی نافرمانوں کو اللہ ڈھیل دیتے ہیں۔ ہم نافرمانیاں کرتے ہیں دن رات، اللہ تعالیٰ نہ ہمارا کھانا بند کرتے ہیں، نہ پینا بند کرتے ہیں، نہ ہمارے جسم کے نظام کو جام کر دیتے ہیں کہ بھائی آنکھیں تم غلط استعمال ہو رہی ہو، آئندہ کے بعد خبردار، اللہ آنکھوں سے بینائی چھین لے۔ کبھی ایسا نہیں ہوا۔ اللہ پھر بھی مہلت دے رہے ہیں، تو خوش نصیب انسان ہے جو ان مہلت کے اوقات کو غنیمت سمجھتے ہیں۔ اللہ ہم سب کو اطاعت فرما برداری کی توفیق عطا فرما۔ الحمدللہ۔